حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ آج کی مجلس عزا بمناسبت انہدام جنت البقیع المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ سالانہ مخصوصی ہے۔ تمام مومنین اور مومنات جو تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں اجر کثیر عطا فرمائے، اور یہ سینٹر تا قیامت آباد و شاد رہے۔ اس سینٹر میں تمام آنے والے مومنین کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے۔ دنیا گناہوں سے پر ہو گئی، عدل کا بول بالا کرنے والے سرکار قائم آل محمد کا ظہور جلد فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آج کی مجلس جو بمناسبت انہدام جنت البقیع منعقد کی گئی ہے، میں سب سے پہلے ملتمس ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے سید محسن نقوی سے تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ صلوات۔ ماشاءاللہ جی، اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میں جو پڑھنے والے ذاکرین ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ کیونکہ ہمارا مجلس کا اختتامیہ جو ہے وہ 8:05 پر ہے، اس کے بعد نماز مغربین ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جلوس عزا بمناسبت جنت البقیع برآمد کیا جائے گا۔ تمام جو ذاکرین پڑھنے والے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے جو آپ کا کلام ہے اس کو مختصر کیجیے گا، کیونکہ 2 علماء بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، تو آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام کو کم کیجیے گا۔ میں ملتمس ہوں جناب سید ذکی رضا شاہ صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ قسم خدا کی، خدا کی قسم نہیں ہوگا، فدک بطول کا حق ہے، ہضم نہیں ہوگا۔ کٹی زبان سے میسم کی من کے بس سنیے، حسن یہ عشق علی ہے، یہ کم نہیں ہوگا۔ اٹھا کے ہاتھ لگاتے ہیں جو نعرہ حیدر، کبھی بھی ان کی بغل میں صنم نہیں ہوگا۔ صلوات۔ یہاں مجلس اور نماز کا بندوبست ہے، تو اس لحاظ سے 3 مصرے سہیل شاہ کی طرف سے۔ اذاں ہو گئی ہے
صفیں بچھ گئی ہیں اذاں ہو گئی ہے، صفیں بچھ گئی ہیں نماز ولایت ادا ہو رہی ہے، جو فتوے لگائے جہنم میں جائے، علی کی فضیلت بیاں ہو رہی ہے، نسب کی طہارت عیاں ہو رہی ہے، جو سن کر فضائل برے شجرے والا برا منہ بنائے جہنم میں جائے، جو احرام حج کا منافق نے باندھا، بڑی چڑچڑاہٹ میں کعبہ پکارا، اسے مشورہ دو یہ پیسے بچائے، یہ حج پہ نہ آئے جہنم میں جائے، یہ صحن حرم میں بڑی داڑھی والا، علی کا ہے منکر یہ دل کا ہے کالا، فرشتوں سے رب نے کہا اس سے کہہ دو مصلی اٹھائے جہنم میں جائے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ جی، ان کی توفیقات خیر کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس سے قبل کہ میں اگلے پڑھنے والے کو دعوت دوں، 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ عرض ہے میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ ارے پرکھنا ہو کسی کو تو کہو یا علی، ارے پرکھنا ہو کسی کو تو کہو یا علی، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ ہی ملتمس ہوں جناب سید ولی رضوی سے تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چند اشعار بی بی کی شہادت کے حوالے سے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے،
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، ارے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، پر محمد والے محمد صلوات. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب میں ملتمس ہوں جناب نور رضا حسین سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے زہرا، اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے زہرا، اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے زہرا، کلمہ گو ہنستے تھے مجھ پر، کلمہ گو ہنستے تھے مجھ پر، اور میں روتی
دربار میں کھڑی بابا اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے ذرا جس گھڑی خاک پہ بکھری ہوئی تحریر چنی میں نے ہاتھوں سے کربلا شام کی تصویر چنی ہر ایک ٹکڑے پہ میں نے رو کے بکھرا قاسم کا سراپا دیکھا اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے ذرا آپ جس در کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے جس جگہ رک کے نما کی بھی تلاوت کرتے تھے آپ کے بعد اسی در کو ہے جلانے گستاخ مسلمان آیا اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے ذرا آپ جس در کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے جس جگہ رک کے نما کی بھی تلاوت کرتے تھے آپ کے بعد اسی در کو ہے جلانے گستاخ مسلمان آیا اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے ذرا کلمہ گو ہنستے تھے مجھ پر اور میں روتی دربار میں کھڑی بابا اپنے بابا کی لحد پر رو کر حال پیشی کا سنائے ذرا ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، اللہ پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب استاد صابر حسین خان صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ کی پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام جاگ کر بیٹھیں، بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھیں مولا کے نام پہ۔ پھر بھی صلوات پڑھیں مولا کے۔
برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. شاہی اجازت ہے سرکار. علامہ صاحب اجازت دیں. آئے تو حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے. کروں گا بات ادب کی درود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر. علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر. میں حسین بادشاہ کا یہ ایک دو شعر صلوات پڑھے. خنجر پہ اپنی رکھ کر شارگ حسین نے شارگ کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا. مقصد مصطفیٰ حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین، کہ یہ دل و جان سے حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین. ہم نے تو لفظ ماں سے سیکھے ہیں، ہم نے دو لفظ ماں سے سیکھے ہیں، کربلا کربلا حسین حسین، کربلا کربلا حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین. کن کی شان نزول سے پہلے، کن کی شان نزول سے پہلے
لکھ رہا تھا خدا حسین حسین، لکھ رہا تھا خدا حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین، ماتمی سے کہا یہ جنت نے، ماتمی سے کہا یہ جنت نے، کہہ کے نزدیک آ حسین حسین، کہہ کے نزدیک آ حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین۔ شاعری شعر قابل غور۔ فاطمہ پیستی رہی چکی، فاطمہ پیستی رہی چکی، آ رہی تھی صدا حسین حسین، آ رہی تھی صدا حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین۔ آخری شعر۔ کالا لباس زیب تن کر کے، کالا لباس زیب تن کر کے، کعبہ کہنے لگا حسین حسین، کعبہ کہنے لگا حسین حسین، مقصد مصطفیٰ حسین حسین۔ ماشاءاللہ جی، خان صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب شاعر اہل بیت سید زیغم علی کاظمی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں سلام عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ ترانہ وہی ہے جو میں نے لکھا تھا، اس میں جنرت البقی کے نادام کے چند اشعار جو آل سعود کو مخاطب کر کے میں عرض کروں گا۔ اجازت ہے علماء کرام، میرے استاد محترم، مومنین کرام، سادات اعظام۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ فوجی ہیں ہم علی کے سارا جہاں ہمارا، فوجی ہیں ہم علی کے سارا جہاں ہمارا، پنجہ ہے پنجتن کا قومی نشاں ہمارا، فوجی ہے ہم علی کے سارا جہاں ہمارا، پنجہ ہے پنجتن کا قومی نشاں ہمارا۔ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں میرے استاد محترم، فعل مفاعلات فعل مفاعلات اس بہر پہ ہے، اور ان سے مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں، ابھی اس ترانے کی طرف نہیں جاؤں گا، جو چند شعر لکھے ہیں ان سے آل سعود کے لیے، اس کے لیے ان کی خدمت میں ذرا میں پیش کرتا ہوں گرم گرم۔ آگے شعر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، فوجی ہے ہم علی کے سارا جہاں ہمارا، پنجہ ہے پنجتن کا قومی نشاں ہمارا، اور آگے کیا کیا چیزیں ہماری ہیں۔
मक्का बिना हमारा, काबा कुरान हमारा। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं कि जी मैं इसका बेटा हूँ, आबे जमजम का बेटा हूँ, काबा का बेटा हूँ, सफ़ा का बेटा हूँ, मरवा का बेटा हूँ। मक्का बिना हमारा, काबा कुरान हमारा, मरवा सफ़ा जे जमजम आबे रवा हमारा। मरवा सफ़ा जे जमजम आबे रवा हमारा। और उनका क्या है आले सऊद का, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। दज्जाल भी तुम्हारा, नजदी शैतान तुम्हारा। दज्जाल भी तुम्हारा, इसके मुकाबले में दो अपने लाया हूँ। दज्जाल भी तुम्हारा, नजदी शैतान तुम्हारा। हमारे क्या है, ईसा मसीह हमारे, इमाम ज़मा हमारा। ईसा मसीह हमारे, पीछे नमाज पढ़ेंगे सईदा के लाल के, मरजम का बेटा। ईसा मसीह हमारे, इमाम ज़मा हमारा। और शेर है कि छीना गया जुल्म से, छुड़ाएंगे हम हुसैनी। छीना गया जुल्म से, छुड़ाएंगे हम हुसैनी। बागे फदक बेहक के इमाम ज़मा हमारा। ये हमारे इमाम ज़माना कहा कि हम उनके साथ मिलके छुड़ाएंगे। बागे फदक बेहक के इमाम ज़मा हमारा। और शेर है, कहते थे हम असहाब और अहले बैत दोनों को मानते हो, तो अब क्या किया जन्नतुल बकी में, सबको मिसमार कर दिए कब्रें। असहाब और आले पाक की कब्रों को भी ना छोड़ा। असहाब और आले पाक की कब्रों को भी ना छोड़ा। मिटने को है सितमगर, नामो निशान तुम्हारा। इंशाअल्लाह आले सऊद का नामो निशान मिट जाएगा। और शेर है कि धोबी के बन के रह गए, कहते थे वो साहब के भी हैं, अहले बैत के भी हैं। धोबी के बन के रह गए, इधर के हो ना उधर के। धोबी के बन के रह गए, इधर के हो ना उधर के। ले जाएगा जहन्नुम अमलो ईमान हमारा तुम्हारा। यानी जो तुम्हारा अकीदा है ना कि अल्लाह को मानना है और कोई जो हस्तियां हैं वो काबिल एहतराम नहीं है, तो अल्लाह जिनका एहतराम करवा रहा है अपने फरिश्ते भेज भेज के। तो शेर है कि धोबी के बन के रह गए, इधर के हो ना उधर के। ले जाएगा जहन्नम अमलो ईमान हमारा। यानी तुम्हारा ये अमल जो तुमने किया है अहले बैत के साथ, इंशाअल्लाह उसका तुम्हें बहुत जल्द सजा मिल जाएगी। और आखिरी शेर इस तराने के पढ़ के मैं ख़त्म करूँगा, इसलिए कि उलमाए किराम ने पढ़ना है, मैं ज़्यादा मुग़ल नहीं होगा। शेर है कि कुरान है हदायत आले रसूल हादी। कुरान है हदायत आले रसूल हादी। सकलैन से तमस्सुक दीनो ईमान हमारा। और शेर है कि फिरती हैं मुश्किलें भी मुश्किल से मुँह छुपाए। फिरती हैं मुश्किलें भी मुश्किल से मुँह छुपाए। नादे अली है हरदम विरदे ज़बा हमारा। नादे अली है हरदम विरदे ज़बा हमारा। और अपने करीब आए रिज से निफाक क्यों कर। मोमिन मुनाफिक नहीं हो सकता। अपने करीब आए रिज से निफाक क्यों कर। ततहीर की है चादर जब साहिबा हमारा। और शेर है कि आखिरी शेरों में मैं जाता हूँ चूँकि टाइम बहुत कलील है। इज़्ने ज़हूर होगा मौला का नूर होगा। अशरक़तुल अर्ज़ बिरब्बि नूरिहा। इज़्ने ज़हूर होगा मौला का नूर होगा। ताजे विला सजाए फरमा रवा हमारा। और जुल्म सितम से दुनिया मामूर हो चुकी है। जुल्म सितम से दुनिया मामूर हो चुकी है। कूफा बनेगा फिर से दारुल उमा हमारा। यहाँ इमाम ज़माना हुकूमत फरमाएंगे, दारुल उमा बनेगा। और शेर है कि ज़ैगम वो जल्द आए ज़हरा का चाँद फिर से। ज़ैगम वो फिर से आए ज़हरा का चाँद फिर से। आले नबी का बकिया वो चौदवा हमारा। फौजी हम अली के सारा जहां हमारा। पंजा है पंजतन का कौमी निशाह हमारा। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। शाह साहब की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। मैं मुल्तमस हूँ जनाब शायर अहले बैत प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब तशरीफ़ लें और बारगाह अहले बैत में नजराना अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद सलावत। वक्त वाकई बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ 4 अशार आपकी समातों को हदिया करूँगा कि चौखट के एक चिराग को अख्तर बना दिया। चौखट के एक चिराग को अख्तर बना दिया। गहना के मेहर पर्दा कौसर बना दिया।
गहना के मेहर पर्दा कौसर बना दिया और हक ने बुलंद कर दिया जिब्रील का मकाम। हक ने बुलंद कर दिया जिब्रील का मकाम, उसको जनाब ज़हरा का नौकर बना दिया, उसको जनाब ज़हरा का नौकर बना दिया। और 2 अशार बकी के हवाले से कि सदियों के बाद भी न असर जिसका कम हुआ, सदियों के बाद भी न असर जिसका कम हुआ, बुग़्ज़े अली ने सीनों में वो जहर भर दिया। सदियों के बाद भी न असर जिसका कम हुआ, बुग़्ज़े अली ने सीनों में वो जहर भर दिया। पामाल करके लाशे शब्बीर बस न की, पामाल करके लाशे शब्बीर बस न की, बढ़कर मज़ार फ़ातिमा मिस्मार कर दिया, बढ़कर मज़ार फ़ातिमा मिस्मार कर दिया। सलावत। मोमिन कराम, इसके बाद जब नमाज मगरिब बहन होगी, इसके बाद हमारा दूसरा एक प्रोग्राम है जुलूस अज़ा का। तो जो ज़ाकिरीन नहीं पढ़ सके इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद मातमदारी भी होगी। बिला किसी तमहीद के मैं मुल्तमस हूँ जनाब वालिद बुजुर्गवार ठीक मैं मुल्तमस हूँ जनाब ज़ाकिर अहले बैत मोहम्मद अली टीपू साहब से तशरीफ़ लाएं और बारगाह अहले बैत में ज़राना अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद सलावत। बावाज़ बुलंद सलावत। एक दफ़ा फिर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। सोज़ खानी सोज़ खानी तो खिदमत ज़हरा की है, शायरी मेरी उनसे ही मंसूब है। सोज़ खानी तो खिदमत ही ज़हरा की है, शायरी मेरी उनसे ही मंसूब है। खिदमत-ए खल्क तहरीर तकरीर हो, जो भी हो सब उन्हीं से ही मंसूब है। सोज़ खानी तो खिदमत ही ज़हरा की है, शायरी मेरी उनसे ही मंसूब है। हो वो सनाशर सैयदा मुस्तफ़ा, हो वो सनाशर सैयदा मुस्तफ़ा, सब के सब हैं मुहम्मद मुश्किल कुशा। हो वो सनाशर सैयदा मुस्तफ़ा, सब के सब हैं मुहम्मद मुश्किल कुशा। जो भी चाहो किसी दर से ही मांग लो, सारी बारादरी उनसे मंसूब है। जो भी चाहो किसी दर से ही मांग लो, सारी बारादरी उनसे मंसूब है। राजा साहब ये आपके लिए शेर पढ़ रहा हूँ, जरा गौर की। उनके दुश्मन से है दोस्ती, उनके दुश्मन से है दोस्ती, उनका जो दोस्त है वो है आका मेरा। उनके दुश्मन से है दोस्ती, उनका जो दोस्त है वो है आका मेरा। अपनी क्या दुश्मनी अपनी क्या दोस्ती, दोस्ती दुश्मनी उनसे मंसूब है।
اپنی کیا دشمنی اپنی کیا دوستی، دوستی دشمنی ان سے منسوب ہے. وہ جو عباس ہیں غازی صف شکن، وہ جو عباس ہیں غازی صف شکن، جن کے مداح ہیں اللہ اور پنجتن. وہ جو عباس ہیں غازی صف شکن، جن کے مداح ہیں اللہ اور پنجتن. خدمت شاہدی میں جو حاضر رہے، آج تک حاضری ان سے منسوب ہے. خدمت شاہدی میں جو حاضر رہے، آج تک حاضری ان سے منسوب ہے. یہ میری پسند کا شعر آپ کو سنانا. قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ، قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ. میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا، قبر ان سے ملاقات کی ہے جگہ. میں یہی سوچ کر قبر تک آ گیا. زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی، نعمت موت بھی ان سے منسوب ہے. زندگی بھی عطا میرے مولا، یا علی زندگی بھی عطا میرے مولا کی تھی، نعمت موت بھی ان سے منسوب ہے. تیرے ممدوح ہیں مالک دو جہاں، تیرے ممدوح ہیں مالک دو جہاں. سبت جعفر وہ ہیں جب تیرے قدرداں، تیرے ممدوح ہیں مالک دو جہاں. سبت جعفر وہ ہیں جب تیرے قدرداں. کیوں تجھے فکر ہے داد و بیداد کی، جب تیری شاعری ان سے منسوب ہے. کیوں تجھے فکر ہے داد و بیداد کی، جب تیری شاعری ان سے منسوب ہے. تیرے ممدوح ہیں مالک دو جہاں، سبت جعفر وہ ہیں جب تیرے قدرداں. تیرے ممدوح ہیں مالک دو جہاں، سبت جعفر وہ ہیں جب تیرے قدرداں. کیوں تجھے فکر ہے داد و بیداد کی، جب تیری شاعری ان سے منسوب ہے. کیوں تجھے فکر ہے داد و بیداد کی، جب تیری شاعری ان سے منسوب ہے. سوز خانی تو خدمت زہرا کی ہے، شاعری میری ان سے ہی منسوب ہے. بابا زبلان صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی. ٹیپو صاحب کی صحت و سلامتی اور توفیقات خیر کے لیے بآواز بلند صلوات. اب میں مختصراً ملتمس ہوں جناب شاعر اہل بیت شعیب علی عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت منظرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہاں جی قبلہ اجازت.
یہ الحمدللہ کل یہ حقیر پھر صلوات بر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. اس حقیر کی خوش نصیبی کی کل یہ پھر سجدے کرنے کربلا جا رہے ہیں. دعا کیجئے ہماری حاضری بارگاہ میں قبول ہو. کچھ کہنے کی کوشش کی ہو ٹپو بھائی. قبلہ کہتا حسین دین بھی ہے, دین کا رہنما بھی ہے. حسین دین بھی ہے, دین کا رہنما بھی ہے. یہی تو کشتی ایمان کا ناخدا بھی ہے. یہی تو کشتی ایمان کا ناخدا بھی ہے. علی کو کیسے بشر مانے ہم خدا کی قسم, علی کو کیسے بشر مانے ہم خدا کی قسم. گما ہر ایک کا کسی طور تک بجا بھی ہے. گما ہر ایک کا کسی طور تک بجا بھی ہے. اور گناہ کے بوجھ سے یہ بڑھ کے میرے دل نے کہا, گناہ کے بوجھ سے یہ بڑھ کے میرے دل نے کہا, قدم اٹھاؤ ادھر دیکھو کربلا بھی ہے. قدم بڑھاؤ ادھر دیکھو کربلا بھی ہے. اور علی کے نام پہ مرکوز ہے مومن کا قرار. علی کے نام پہ مرکوز ہے مومن کا قرار. سکون قلب کو شبیر پہ بکا بھی ہے. اور شعر سنیے بلال شاہ جی. کہتا ہوں خدا کا شعر علی کو ہی سنتے آئے مگر, خدا کا شعر علی کو ہی سنتے آئے مگر, پتہ چلا کہ وہ عباس باوفا بھی ہے. پتہ چلا کہ وہ عباس باوفا بھی ہے. وہ اور ہوں گے جو ظلمت سے خوف کھائیں گے, وہ اور ہوں گے جو ظلمت سے خوف کھائیں گے. علی کا نام ہی مشل ہے اور عصا بھی ہے. ہے سب شکن یہ علی بدر احد ہو خیبر, ہے سب شکن یہ علی بدر احد ہو خیبر. کھڑا ہے ساتھ مصطفیٰ کے اور ڈٹا بھی ہے. اور بنا کے واحد مطلق نے مصطفیٰ سے کہا, بنا کے واحد مطلق نے مصطفیٰ سے کہا, اسی ایک نور سے یہ نور مرتضیٰ بھی ہے. اور مقطع ہے کہ علی علی کی صدائیں ہیں بندگی کا چلن. یا علی مدد. ہاں بہت ممنون. کہتا ہوں علی علی کی صدائیں ہیں بندگی کا چلن. شجاع یہ حق کے طرفداروں کی صدا بھی ہے. صلوات بر محمد والے محمد. ماشاءاللہ جی. مولا عبدی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. میں ملتمس ہوں بلا کسی تمہید کے قبلہ و کعبہ حجت الاسلام المسلمین علامہ علی حیدر عابدی صاحب سے تشریف لائیں اور جنت البقیع انہدام جنت البقیع کے حوالے سے معروضات پیش کریں. بآواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذان الله ومن آذان الله فقد كفر. صلوات پڑھے آل محمد و آل محمد. مومنین کرام بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے قبلہ مولانا سخاوت صاحب قبلہ کے حکم پر یہ حاضری کا شرف ملا ہے. اور آج کی شب جو ہے وہ
شب عاشورہ سے یا شام غریبہ سے کم نہیں ہے. یہ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو اصلاً نہیں جانتی کہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مکے اور مدینے میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھائی مسلمان ایسا بیوقوف ہے کہ یہ تیگنا خرچ کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے ان کی. اس وقت آپ جائیں گے تو آپ کو 1 ریال میں 1 کوک کی اور پانی کی بوتل ملے گی، مگر جب حج پہ اور ماہ رمضان میں آپ عمرے پہ اور حج پہ جائیں گے تو وہی 3 ریال کی ہو جائے گی، اور پھر بھی یہ جو ہے وہ تعریف کریں گے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فری ہے، کوئی فیس نہیں ہے، مگر $290 یعنی $300 آپ سے باقاعدہ لیا جاتا ہے. وہاں جانے ویزا نہیں لگے گا جب تک کہ $300 کا آپ کا جو ہے وہ ڈرافٹ ساتھ میں لگا ہوا نہ ہو، جو گورنمنٹ کو جاتا ہے. 40% ان کی جو انکم ہے وہ حج کے اور عمرے کے ذریعے سے ہے، اور پھر بھی تعریف ان کی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جو بیچارے پاکستان نیا نیا بنا تھا اور دیگر غریب ممالک کے لوگ وہاں جاب کرنے جاتے ہیں تو ان کی روزی کا مسئلہ ہے، تو یہ دنیا کا دستور ہے، جو کھلاتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. آپ سمجھے گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ غاصب یہاں پر آئے کیسے. آج جتنی دنیا میں دہشت گرد بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان سب کے اسپانسر سعودی عرب ہے، ان سب کے اسپانسر سعودی عرب ہے. یہ اصولی طور کے اوپر جنگلوں کے ڈاکو تھے، جو کام ابو سفیان کا، ابو لہب کا، ان لوگوں کا تھا. مکے اور مدینے کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی اور شام اور آپ کے یمن قافلے جاتے تھے، وہ یہ لوٹتے تھے. اور یہودی مدینے کے سب سے یعنی پورا شہر انہی کا تھا. ان کے 2 کام تھے، ایک اسلحہ کی سپلائی، ایک شراب کی، جو آج بھی یہی ہے. ان کا خاندانی پیشہ آج بھی یہی ہے. تو وہ جو قافلے جاتے تھے وہ لوٹتے تھے، اور لوٹنے والے یہ ہوتے تھے. تو وہ ان کے پاس آتے تھے، بھئی ہمارا کچھ کرو. تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے 20% جو ہے ہمیں چاہیے بزنس کا. تو ادھر سے مال آنے میں بھی لیتے تھے اور ادھر سے مال آنے میں، یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا. وہی نسل یہ چلی آ رہی ہے، یہ ڈاکے ڈالتے تھے. برٹش نے اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے اور اسلام دشمنی میں عثمانیہ سلطنت، جو ٹرکش سلطنت کہلاتی تھی، اور تمام جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں آتے تھے. جو آج کے اسلامی ممالک ہیں وہ سلطنت عثمانیہ میں آتے تھے. ان کو توڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں انہوں نے بنا دی ہیں. آپ کا بروکلین بڑا ہوگا، کویت چھوٹا ہوگا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس طریقے سے اور خاندانوں کو بٹھا دیجیے. سب سے بڑے ڈاکو تھے تو سب سے بڑا حصہ سعودی عرب کا ان کو دے دیا. اور یہ عبد الوہاب کے ساتھ مل گئے، جس نے وہابیت کو جنم دیا کہ بھئی مذہب بھی ساتھ مل کر کے چلے. اس نے ایک نیا مذہب جو ہے تشکیل دیا اہل بیت کی دشمنی میں، اور یہ دونوں مل گئے. حکومت ان کی، فتویٰ ان کا. لہذا مکے کے اوپر جو ہے امامت ان کے اختیار میں ہے، فتویٰ ان کے اختیار میں ہے. اور حکومت میں ان میں یہ طے ہو گیا ہماری مرضی کے خلاف تم فتویٰ نہیں دو گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنا اخراجات ہیں وہ سب تم دینا، جو معاویہ نے کیا تھا. وہی کام ان کا چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے کتنے ہزار مدرسے چل رہے ہیں ان کے فنڈ پہ، اور سارے دہشت گرد وہاں سے نکل رہے ہیں، جن کے فضل الرحمان ہیڈ ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے سب کچھ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور کتنے، اور ان کے 4 مرتبہ یہ لوگ کربلا کو تاراج کر چکے. جیسے متوکل نے کربلا میں قبر امام حسین کے اوپر حل چلوایا، اسے مسمار کیا، اس طریقے سے 4 مرتبہ یہ لوگ کربلا پر حملہ کر کے تاراج کر چکے ہیں روزوں کو. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور ہزاروں ہزار محبان آل محمد کو قتل کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، صرف یہ نہیں کہ شیعوں کو قتل کیا ہے، خود سعودی عرب کے اندر لا تعداد سنی علماء کو اور مفتیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے. ابھی سامنے کی آپ چیز لے لیں، جو حرم میں مکے کے اندر خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتا ہے، اس مفتی نے، چونکہ یہ لوگ اب مغرب کا جو کلچر ہے ننگے پن کا، اس کا شراب کا، اس کا وہ لا رہے ہیں، اس نے تنقید کر دی ہے. اس کے بعد میں اس کو جو ہے ایسا غائب کیا کہ آج تک اس امام کا پتہ نہیں کہاں ہے. عاشور 3 سال پہلے عاشور کے دن جمعہ کا دن آ گیا، خطبہ جمعہ میں مدینے کا امام رونے لگا، مصائب امام حسین پڑھے، فضائل اہل بیت پڑھے، اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد سے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا. تو اس طریقے سے نہ معلوم کتنے، یعنی بہت سے ہیں جو ویڈیو پہ آپ کو ملیں گے، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ ابھی وہ تقریر کر رہا ہے، جہاں تک وہ حکومت کی تعریف کر رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور جہاں اس نے ایک لفظ کہا وہیں ابھی 2 یا 3 مہینہ پہلے مسجد کے اندر ہی جان سے مار دیا ان لوگوں نے.
تو یہ تو ان کا حال ہے. اور ابھی آپ نے 1 مہینہ پہلے دیکھا ہوگا قطیف کے 41 قطیف کے تھے, بقیہ اور تھے, 81 افراد کو ایک دن کے اندر جوانوں کو, جس میں 13 سال کا بچہ تھا, اس کو بھی شہید کیا. بہرحال یہ واقعہ جو بقی کا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں بقی تو کھلا ہوا ہے, وہاں کے اوپر جائیے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے, تمام جو اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں بمیں ساہ ستہ کے, ان میں یہ ملے گا. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. من آذانی فقد آذانا, جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر ہو گیا. جناب فاطمہ زہرا پہ سب سے پہلی دہشت گردی, اسلام میں سب سے پہلی دہشت گردی جو ہے وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جناب امیر علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے دہشت, ان کو جو ہے ڈرانا, ان کے چاہنے والوں کو ڈرانا, خوف زدہ کرنا, دروازے کو آگ لگانا, دروازے کو گرانا, جناب فاطمہ کے پہلو کو شکستہ کرنا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ تھی ریاستی حکومتی دہشت گردی. ورنہ تو حکومت کو چاہیے تھا نا, جو لوگ صفائی کے وکیل ہیں تو چلیے وہ بتائیں کہ کسی کو سزا دی ہو, کسی کو گرفتار کیا ہے, وہ تو سب سامنے ہی تھے, کوئی وہ تو نہیں تھا. مگر چونکہ حکومت کی سرپرستی تھی, حکومت کے افراد تھے, اور وہی سب کے سب تھے. اور جناب حتیٰ کہ یہ تو تاریخ ہے کہ جناب رسول خدا کی وفات کے بعد شہزادی کو رونے سے منع کیا گیا. آپ یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں, یہ تمام تاریخیں موجود ہیں. لیکن چونکہ مسلمان جانتا ہی نہیں ہے, مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے سب اصحاب ہیں. حالانکہ بہرحال وہ ایک الگ تاریخ ہے. مجھے بقی کے اوپر صرف 5 منٹ میرے رہ گئے ہیں جو بولنا ہے. ان لوگوں نے چونکہ برٹش نے جب ان کو ریاست دی ہے تو کچھ ایگریمنٹ کیا. سب سے پہلے اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک سب سے بڑا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, سب سے بڑا شیطان جو تمہارے ہاں ہے یہ قبر رسول ہے, جس کی پوجا ہوتی ہے, جس کی پرستش ہوتی ہے. یعنی خدا کی جگہ اس کی پرستش ہوتے ہیں, لہذا اس مزار کو مٹانا ہے. اچھا صاحب, اور ان تمام قبروں کو مٹا دینا ہے. یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے. ان تمام قبروں کو نیست و نابود کر دینا ہے. لہذا اب ظاہر ہے کہ پوری ملت جو ہے, رسول اللہ کی قبر تو اتنی آسان نہیں تھی, تو انہوں نے ٹرائی کے طور کے اوپر بقی میں باقاعدہ روزے بنے ہوئے تھے. جو معصومین کی قبریں ہیں, ہمارے 4 اماموں کی قبریں ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے, جناب ام البنین کی قبر ہے, دیگر اہل بیت کی قبریں ہیں, ان سب پہ باقاعدہ قبے بنے ہوئے تھے, روزے بنے ہوئے تھے, جن کو انہوں نے ڈیمولش کر دیا, بالکل گرا دیا. یہ فرسٹ ٹرائی تھا. تو پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا. تو اس وقت ایک ہستی تھی مولانا محمد علی جوہر, انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کیا, اور ایک سب سے پہلے کمیٹی بنائی جس کا نام تھا خلافت کمیٹی. اس خلافت کمیٹی نے باقاعدہ احتجاج کیا. تمام علماء کا ایک وفد جو ہے وہ اس وقت کا جو کنگ تھا اس کے پاس گئے, اور ان سے مسلمانوں کے حالات بتایا کہ تم نے کیا غضب کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو بنواؤں گا. غلطی ہو گئی. یہ ٹرائی تھا کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے جذبات کتنے ابھرتے ہیں, کہ کل جب رسول اللہ کا مزار گرائیں گے تو کیا ہوگا. محمد علی جوہر صاحب کو بیت المقدس میں زہر دے دیا گیا, اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے, وہیں دفن ہو گئے. اس کے بعد اس کمیٹی کے سربراہ کون بنے معلوم ہے آپ کو؟ مولانا مودودی, ابو العلا مودودی اس کے کمیٹی کے چیئرمین بنے. اور یہ وفد لے کے گئے. تحریری طور پر کنگ نے لکھ کے دیا کہ بہت جلد ہم روزے تعمیر کرائیں گے. اس کے بعد یہاں سے اب انہوں نے سنی شیعہ کا گیم کھیلا. ان کا میاں تمہیں کیا ہوا, تم تو سنی ہو. لہذا انہوں نے اب یہاں کے اوپر سنی شیعہ گیم کر کے جو ہے اہل بیت کے کھاتے میں شیعوں کو ڈالا الحمدللہ, اور ان کے دشمنوں میں جو ہے اپنے لوگوں کو ڈالا, ان کو الگ کر دیا. آہستہ آہستہ پھر انہوں نے پیسے, جو معاویہ نے ترکیب کی تھی, پیسوں کی تھیلی ان کو دی, ان کے منہ بند ہوتے چلے گئے. اور وہاں سے انہوں نے یہ کام کیا کہ صاحب یہ سنی شیعہ مسئلہ ہے, بقیہ اور کچھ نہیں ہے. حکومت کو اختیار ہے, جو بہتر سمجھے وہ کرے. لہذا جیسے معاویہ کے دربار میں سرکاری مفتی, محدث یہ سب خریدے ہوئے تھے, ان کے یہاں بھی ہو گئے. لہذا اب آہستہ آہستہ وہ لوگ بیک اپ کر گئے. اور اب آپ دیکھیں گے بالکل سناٹا, کوئی ایک بھی مسلمان مولوی بولنے والا نہیں ہے.
اگر کوئی ہے یہ خدا کا شکر ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کے بعد دونوں مسلکوں کو قریب تر لانے کی کوشش کی ہے. اس ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے سنی ہیں وہ شیعہ ہو جائیں یا شیعہ سنی ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اتنے تک تو ہمارے ساتھ رہو، ہم علی ولی اللہ اپنا الگ پڑھ لیں گے، تم مت پڑھو، مگر اتنا تو تم ساتھ دو نا کہ تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں. تو الحمدللہ کافی حد تک اس میں کامیابی ملی ہے. لیکن ظاہر ہے چڑھتے سورج کی لوگ پوجا کرتے ہیں، پوری دنیا، خود امریکہ، یورپ، ان کی دولت اس پہ کام کر رہی کہ اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. لہذا ان سب کو جو ہے وہ الگ رہنا وہ ضروری ہے. اسی لیے اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ کے جلوسوں پر حملہ ہوتا ہے، آپ کی مجالس پہ حملہ ہوتا ہے، آپ کے علماء کو قتل کرتے ہیں، آپ کے مدرسوں کو، امام بارگاہوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، آگ کرتے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کے اندر چونکہ اب یہ نیا کنگ آنے والا ہے، دوسرا تو مرنے کے لیے تیار ہے، دیر ہے کچھ تھوڑی بہت، مگر یہ کہ جو نیا آ رہا ہے وہ یہ کرنے کے لیے اس نے مطلب فحاشی عام کر دی ہے، کلب کھول دیے ہیں، شراب خانے ہو گئے ہیں، فلم سینما سینٹر ہو گئے ہیں، جوئے کے اڈے ہو گئے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں مسلمان آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، دلوں پہ ان کے پہرا بیٹھ ہے، سمن عمی فہم لا یرجعون والی منزل ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کھیل میں جو ان کے بڑی بڑی تنظیمیں اتنا پیسہ 2 سال میں نہیں کمایا جو 1 مہینے کے اندر اندر، مقدس مہینے کے اندر سعودی عرب نے کمایا ہے. جوئے کے اڈے وہ چل رہے ہیں، فلم ہال جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، اور خانہ کعبہ میں کرونا کا بہانہ ہے، دیواریں لگا دی گئی ہیں، چند لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور ایک مسلمان اگر اس کے خلاف آواز بولے، بھائی اور کچھ نہیں، چلو اور چیزیں چھوڑ دو، کم سے کم مکے اور مدینے کے خلاف تو آواز بلند کرو، مکے اور مدینے کے خلاف تو آواز بلند کرو. مگر کوئی مسلمان آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سال جو کم سے کم پیکج ہے حج کا وہ $14,500 ہے. اگر آپ کے پاس $14,500 ہے تو آپ حج پہ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ حج نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمرہ کر کے مکے کا ثواب لے لو، اور عرفہ کے دن کربلا جا کر کے حج کا ثواب لے لو. آپ کا حج بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، اور سستے میں چھوٹ بھی جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. میں نے ختم کیا آپ کی زحمتوں کو. آج جو آپ جمع ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے پاس نہ اختیار ہے، نہ دولت ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے ہو کر کے بقی کی آواز بلند کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بقی کیا چیز ہے. ان ظالمن، یہاں تو آپ دیکھیں قبرستانوں میں جائیں سجے ہوئے ملیں گے، ہر قبر کے اوپر آپ کو پھول ملے گا، امریکہ کا جھنڈا ملے گا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو کم سے کم ان کو بتائیں کہ یہ ظالم مسلمان قوم ایسی ہے، یہ حکومت ایسی ہے جنہوں نے قبروں کو نہیں چھوڑا ہے، قبروں کو مسمار کر دیا ہے، اندھیرا کر دیا ہے. ہماری صرف ایک خواہش ہے، نہ ان کی حکومت چاہیے، نہ ان کے ریال چاہیے، صرف ہمیں اجازت دے دیں کہ جس صورت سے ایران میں روزے آباد ہیں، عراق میں آباد ہیں، سیریا میں آباد ہیں، یا اور دیگر ہستیوں کے روزے آباد ہیں، اس طریقے سے بقی میں ائمہ بقی اور دیگر اہل بیت اطہار کی قبور پر قبے بنائے جائیں اور ہمیں زیارت کی آسانی ہو. وہ اپنا ریال رکھیں، اپنا تیل رکھیں، اپنا پیٹرول رکھیں، سب کچھ کریں، حکومت کریں، ہمیں صرف زیارت کی آزادی ہو اور بقی بن جائے، ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کا پرسہ دے سکیں اپنے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال رکھے، اس پورا شوف دور میں آپ کے بچوں کو گمراہی سے محفوظ رکھے. پروردگارہ کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما. میرے معبود سعودی عرب کی موجودہ حکومت کو نیست و نابود فرما. ہمارے علماء مراج اعظام کو پروردگارہ دوام عطا فرما. اس سینٹر کو ہمیشہ باقی رکھ، اور یہاں کے بانیان بالخصوص سخاوت صاحب کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما. ان کی توفیقات میں گناگوں اضافہ فرما. ان کے معاونین کو سلامتی عطا فرما. ظہور امام زمان میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قبلہ، جزاک اللہ.
मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वालिद बुजुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इल्लामा सैयद मोहम्मद इमरान बुखारी साहब से तशरीफ़ लाएँ और जन्नतुल बकी के हवाले से मारूज़ात पेश करें। बावाज़े बुलंद सलावात। आले मोहम्मद की अज़मतों का एतराफ़ करते हुए शुक्राने के तौर पे बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुर्सी के कुत्ता कबला कुर्सी वहाँ ले जाते हैं आप उधर आ जाइए। नहीं कुर्सी वहाँ ले जाते हैं ना। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल रसूल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फातिमतु बज़अतुम मिन्नी। सलावत पढ़ लें बावाज़ बुलंद। हाज़रीन मोहतरम, वक्त की घड़ी बहुत तेज़ चल रही है। मौलाना चूँकि बानी हैं और बानियों को वैसे आराम करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि ये फरमाते हैं कि मैं दुआ कर दूंगा और आगा वैसे भी मजलिस नहीं पढ़ते, तो ये बाद में कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है। मौलाना तफसीली गुफ्तगू काफ़ी शुअरा ने माशाल्लाह, आज पहली मजलिस है जिसमें पढ़ने वाले कम हैं और पढ़ने वाले ज़्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लें ताकि जुमले कह सकूँ आपसे। भाई दो एक जुमले फजीलत जनाब ज़हरा के और एक जुमला मुसीबत जनाब ज़हरा पर। इतना ही टाइम है, 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप मिजाज बना के बैठेंगे तो फिर जिक्र का लुत्फ़ आएगा। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। रात तफसीली गुफ्तगू हमने इमाम बारगाह न्यू जर्सी में क़िबला मौलाना ने और मैंने भी की। गुफ्तगू बहुत हो चुकी जन्नतुल बकी पर, और बाद में इंशाअल्लाह जो जुलूस निकलेगा उस पर गुफ्तगू होगी। फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी बताना यह चाह रहे थे कि मैं कुल हूं, फातिमा जुज़ है। जिन्हें मौला ने ज़बान दी है जिक्र में बोलने की, वो तो बोलेंगे जो परेशान है, बीबी उनकी परेशानी दूर फरमाए। मैं कुल हूं, फातिमा जुज़ है। तो पता चला कि जब से कुल है तब से जुज़ है। जो इज्जत कुल है वही इज्जत जुज़ है। जुमला कहना चाह रहा हूं, जब कुल से बैयत नहीं मांगी जा सकती तो जुज़ से बैयत कैसे मांगी जा सकती है। तवज्जो चाहूंगा मैं, जुज़ को कैसे बुलाया जा सकता है। मैं कुल हूं, ज़हन बेदार है ना। फातिमा जुज़ है। अल्लाह अकबर, ये मकाम फातिमा है। नबी बताना यह चाह रहे थे। बोलने की रहमत कीजिएगा, मेरे मिजाज से आप वाकिफ है, 3 साल के बाद आया हूं तो मिजाज मेरा वही है, अपना आप सेट कर ले जरा। हाँ, मैं कुल हूं, फातिमा जुज़ है। बताना यह चाह रहे थे कि मैं नबी हूं, फातिमा नबुव्वत का जुज़ है। मैं रसूल हूं, फातिमा रिसालत का जुज़ है। मैं आबिद हूं, फातिमा इबादत का जुज़ है। मैं ताहिर हूं, फातिमा तहारत का जुज़ है। यही मकाम फातिमा है कि नबी फातिमा के घर, नबुव्वत फातिमा के घर, रसूल फातिमा के घर, रिसालत फातिमा के घर, इमाम फातिमा के घर, इमामत फातिमा के घर, ताहिर फातिमा के घर, तहारत फातिमा के घर, आबिद फातिमा के घर, इबादत फातिमा के घर, शहीद फातिमा के घर, शहादत फातिमा के घर, कुरान फातिमा के घर, कुरान वाले फातिमा
کے گھر، ایمان فاطمہ کے گھر، ایمان والے فاطمہ کے گھر. توجہ رہے، توجہ رہے. جزاک اللہ. بلال شاہ جی، آپ جیسے لوگ جب بیٹھے ہوتے تو میں نے رات ایک جملہ کہا تھا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. عابد حیدر بھائی کے گھر پہ 2 لفظوں میں جو مجھ سے سننے والے لوگ بیٹھے ہو، 2 فقرے ہیں، سارے 2 سطرے ہیں، اور اس میں آپ سوچتے رہیے، میں آگے بڑھ جاؤں گا. جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ. میں رات پڑھ چکا. جنت علی کے سجدہ، ذہن تیار کرنا جملے کے لیے، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، اور دوزخ تو فاطمہ کی رنجش کا نام ہے. کوئی توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے فاطمہ کہتے ہیں، یہ مقام فاطمہ ہے. اور ایک جملہ میں نے پڑھا رات کو، عجیب بات ہے کہ جب کبھی فاطمہ آتی تو نبی اٹھ کھڑے ہوتے. یہ پچھلے خاموش بیٹھے بولنے کی زحمت کرے. جو اس ذکر میں زبان نہیں بولتی اسے چپ ہی ہو جانا چاہیے. جو ہاں توجہ ہے نا. جب کبھی نبی آتے، فاطمہ آتی، نبی اٹھ کھڑے ہوتے. میں بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں مگر منٹوں کی بات ہے. ایک جملہ ختم ہو گیا، ایک اور سنیے گا. جب آتی فاطمہ حضور قبلہ تو نبی کھڑے ہو جاتے. آپ پریشان ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ کون آ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے. کون آ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے. اصول یہ ہے صاحبان علم کے سامنے علمی بات کرنا چاہوں گا. میں یہاں اگر بیٹھا پڑھ رہا ہوں، میرے والد صاحب تو فوت ہو گئے، کوئی میرے خاندان کا بزرگ آ جائے، میرا مرشد آ جائے، ویسے باپ سے بڑا مرشد کوئی نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد و آل محمد کے لیے. بڑی توجہ چاہوں گا میں. ہاں ہاں، یہ سب بات کے رشتے ہیں. اے سقفی نعرہ لگتا ہے مینوں. حیدری یاری یاری. بیدار ہو کے سنے. کوئی باہر والا آ کے دیکھے یہ سیدوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اگر آ جائے میرا استاد عالم دین آ جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اٹھ کے وہاں بیٹھ جاؤں گا، انہیں یہاں جگہ دوں گا. ایسے نہیں، سر نہیں، زبان سے جواب دیں. وہ زبان سے بولے جو زبان علی کے سامنے جاؤ گے، علی قبر میں تمہیں دیکھے گا، تم علی سے محو گفتگو ہو جاؤ گے. ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا، استاد یہاں آ جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی مجتہد آ جاتا ہے تو پھر یہ بھی اتر کے وہاں بیٹھ جائیں گے. میں تو اتر گیا، میرا استاد عالم دین بھی اتر گیا، مجتہد آیا، اتر گئے. اب اس کے بعد مجتہد جامع شرائط آ گیا تو یہ مجتہد صاحب بھی نیچے آ جائیں گے. توجہ رہے جملے پر. عالم دین بھی اترے گا، مجتہد بھی اترے گا، بزرگ بھی اترے گا، جامع شرائط مجتہد بھی اترے گا. اس کے بعد ہوگا کیا عزیزان گرامی قادر؟ بہت جلدی نتیجہ ہوگا کیا. اس کے بعد اگر کوئی اسی محفل میں اللہ کرے مولا امام زمانہ آ جائیں. توجہ 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 توجہ. دیواروں کے ساتھ جو لگے بیٹھے ہو، دیوار پہ تکیہ نہ کرو. ہم اس دیوار، ہم ہر جگہ کے فقیر نہیں ہیں. ہم فقیر ہیں اس در کے جہاں سے کائنات لیتی ہے. متوجہ رہنا. بہت جلدی جملے ہوتے ہیں خطیب کے. تو
امام زمانہ آ جائیں تو فقط مجتہد جامع شریعت اترے گا نہیں، سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. میں بہت دور مقام زہرا بتا رہا ہوں میں آپ کو. اتر کے وہاں سارے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر تھوڑی دیر کے بعد مولائے متقیان، توجہ رہے جملے پر، علی مولا آ جائیں تو ہوگا کیا کہ امام زمانہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، علماء بھی کھڑے ہو جائیں گے، مجتہد بھی کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے. سر اٹھانا اگر تھوڑی دیر کے بعد، میرے طرف دیکھنا، تھوڑی دیر کے بعد، مجھے پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد رسول کائنات آ جائیں تو پھر علی بھی ممبر چھوڑ دے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، علی بھی ممبر چھوڑ دے گا. نیچے آ جائیں گے عالم، مجتہد، جامع شرائط، امام زمانہ، مولا متقیان، یہ سارے وہاں بیٹھ جائیں گے. اگر رسول آ جائے گا سارے وہاں بیٹھ جائیں گے. رسول آ جائے گا ساری کائنات جھک جائے گی. رسول آ جائے گا سارے وہاں نیچے بیٹھ جائیں گے. رسول آ جائے گا سارے جھک جائیں گے. تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ محمد مصطفیٰ، اور جس کے سامنے ساری کائنات جھکے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے سامنے محمد جھکے اسے زہرا کہتے ہیں. بس ختم ہوئی بات. نماز کا ٹائم بھی بہت قریب ہے، افسوس کہ وقت نہیں ہے. دنیا نے مقام فاطمہ کو جانا ہی نہیں ہے. یہ ذکر ایک تحفہ ہے، اس کا خیال کیا کرو. یہ ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مقدر بیدار کرنے کی جگہ ہے، مقدر سنوارنے کی جگہ ہے. جزاک اللہ بھائی. بس 1 یا 2 منٹ، مجھے 10 منٹ ہو گئے، اب 1-2 منٹ اور. مجھے چونکہ پڑھنا تو زیادہ تھا لیکن ٹائم رہا ہی نہیں. نماز ہوگی. عزیزان گرامی قادر مولا تمہیں سلامت رکھے. ولایت علی تمہارے مقدر میں ہو، عزاداری حسین تمہارے نصیب میں ہو. ہم لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا کہتے کہتے دنیا سے جائیں. روتے اس بات پہ ہیں، مولانا نے آپ کو بتایا کہ بی بی بابا کے بعد دربار گئی. تفصیلات کا وقت نہیں، گھنٹے کا مضمون ہے، نہ سوال و جواب. بی بی کھڑی کھڑی تھک گئی. کنیزیں لے کر گئیں، کوشش کر تیرے گناہ دھل جائیں، آنسو آ جائیں. لے کر گئیں. کبھی بھی نہ سوال کیا نہ جواب ملا. آپ رو رہی ہیں. کہا میں بابا کی زندگی میں آتی تھی، میرا بابا منبر چھوڑ کے ابا ڈال کے مجھے گھر لے آتا اور کہتا فاطمہ دربار میں آنے والی عادت چھوڑ دے. اور یہ کہہ کے بی بی نے مرثیہ کا جملہ کہا ہے. آواز دے کہ بابا تو جانتا ہے میں سوائے نماز کے کھڑے رہنے کی عادی نہیں. بابا تیرے بعد میں اس دربار میں کھڑی رہ گئی. بس عزادارو 1 منٹ اپنی حاجتوں کو پھیلا دینا. آئی گھر. اس طرح بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بچے رو رہے ہیں حجرے میں. بی بی آ کے، جو مصائب سننے والے لوگ بیٹھے ہو، مصلے پہ بیٹھ گئیں. ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ تو کہہ دیا. مصلے پہ بیٹھ کے بابا کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا. اتنے میں جناب زینب نکلی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں عزادارو. مولا تمہیں سلام. جناب زینب آئیں اور ایک مرتبہ آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک ایتھا الضعیفۃ الباقیہ. اے بوڑھی عورت، تمہیں پتہ نہیں یہ میری ماں کا مصلی ہے. ہائے، یہ میری ماں کا مصلی. تو یہاں کہاں آ کے بیٹھ گئی؟ میری آقا زادی نے پلٹ کے دیکھ کے کہا زینب بیٹی، میں تیری اجڑی ماں فاطمہ زہرا.
आवाज देखेगा ये दरबार और गई बाल सफेद हो गए। हाँ, बुजुर्ग उलमा पढ़ा करते थे, अगर दरबारों का यही हाल रहा तेरी चादर की खैर नहीं है। बस अज़ादारो, मेरी आका दादी भी एक वक्त आ गया, आवाज देखेगा अम्मा बता दरबार में क्या गुजरी, मैं जुमला पढ़ूं दरबार में क्या गुजरी। आवाज देखेगा हर कोई दरबार का सवाल करे, ज़ैनब तू दरबार का सवाल न करना। आवाज देखेगा अम्मा मैं क्यों न करूं, क्या कुलसूम पूछे तो पूछे, हुसैन पूछे तो पूछे, हसन पूछे तो पूछे, ज़ैनब तू दरबार का सवाल न करना। एक मर्तबा माँ के सीने से लग के कहती है मैं दरबार का सवाल न करूं। आवाज देखेगा हाँ बेटी मैं मदीने के दरबार में गई, तू शाम के मातम कर लो, तू शाम के दरबार में जाएगी। जब मैं दरबार गई मेरे हाथ खुले, जब तू दरबार जाएगी तेरे हाथ बसे गर्दन बंधे होंगे, शामी तमाशा देख रहे होंगे। आवाज देखेगा मैं क्यों जाऊंगी, मेरा हुसैन जैसा भैया है। अभी भी कहती है मुझे माँ का फरमान उस वक्त याद आया जब शाम के दरबार के दरवाजे पर मैं पहुंची, मैंने तमाशाई देखे शराब पी रहे थे। एक मर्तबा बीबी ने रुख किया नजफ का, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आए मेरे कायनात की मदद करने वाले बाबा जल्दी आके शाम में मुझे बता शरीफ ज़ादिया बेगैरतों के दरबार में कैसे जाती है। मैं मुल्तमिस मौलाना किबला असगर नचवी साहब से तशरीफ़ लाएं और आज़ान फरमाएं। बावाज़ बुलंद सलावत।